بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 5 اور 6 کا درس جاری ہے۔ کل کے سبق میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے یہاں کما اخرجک فرمایا ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے نکالا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ نکلے۔ اس میں جو نقطے کی بات ہے وہ بیان کر دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی، عبدیت اور اطاعت اس درجے مکمل تھی کہ ان کی ہر عادت عبادت تھی، ان کی طبیعت خود شریعت تھی۔ اس میں ایک اور نقطے کا اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے اخرجک فرمایا ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے جہاد کے لیے آپ کے گھر سے نکالا ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جہاد کے لیے انسان خود سے نہیں نکلتا بلکہ اللہ نکالتا ہے۔ جہاد کے لیے انسان اپنے کمال کی بنیاد پر، اپنے جمال کی بنیاد پر، اپنے مال کی بنیاد پر نہیں نکلتا بلکہ اللہ تعالی اسے نکالتا ہے جہاد کے لیے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو بہت بیان کیا، بہت دعوت دی، بہت سمجھایا لیکن وہ جہاد کے لیے نہیں نکلا، یہ بات اتنی اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ یوں کہنا چاہیے ہم نے فلاں کو بہت سمجھایا، بہت ترغیب دی لیکن اللہ نے اسے جہاد کے لیے نہیں نکالا، اس لیے کہ جہاد کے لیے اللہ جل جلالہ ہر کسی کو نہیں پسند کرتا، اور جب پسند نہیں کرتا تو اپنی راہ میں نکالتا بھی نہیں ہے۔ بہت آسان سی مثال ہے، یہ جو فوج ہوتی ہے نا، اس میں حکومت ہر قسم کے انسان کو لیتی ہے؟ نہیں، بہت اچھی صحت والا، تیز آنکھوں والا اور اچھے جسم والا، بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں اس کی۔ ہر کسی کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ مجاہدین اللہ کی فوج ہیں، اس فوج میں اللہ تعالی ہر کسی کو قبول نہیں کرتا، اس لیے مجاہدین کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی فوج میں بھرتی کیا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ۔ اگر وہ نکلنے کا جہاد میں ارادہ کرتے تو وہ اس کے لیے تیاری کرتے، لیکن اللہ نے ان کے کھڑے ہونے کو، ان کے نکلنے کو ناپسند فرمایا، بس اللہ تعالی نے انہیں بٹھا دیا، نکلنے نہیں دیا۔ یہ قرآن کریم کی آیت اس بارے میں صریح ہے، قرآن کریم کی یہ آیت اس بارے میں بالکل صاف ہے کہ جہاد کے لیے اللہ نکالتا ہے۔ کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ ہر شخص جہاد کے لیے نکل نہیں سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ یہی بات کل کے سبق میں بتلائی گئی تھی، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، آپ نے اور آپ کے صحابہ نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اس لیے ہمیں مہاجرین ہوں یا انصار، تمام مجاہدین کو، مجاہدین کی اولاد کو، اگرچہ مشکلات ہوں، اگرچہ تکلیفیں ہوں، اگرچہ پریشانیاں ہوں، خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ جل جلالہ کا، جس نے ہماری طرف خصوصی نظر فرمائی، خصوصی کرم فرمایا، خصوصی مہربانی فرمائی
اور ہمیں اپنے راستے میں قبول فرمایا۔ کبھی بھی ہمارے دلوں میں ناشکری یا شہروں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی تمنا اور آرزو پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی آرام اور راحت والی زندگی انہیں مبارک ہو، اور ہماری یہ جو مشقت، پریشانی، غربت اور تکلیفوں والی زندگی ہے، اللہ تعالی ہم سے یہ چھین نہ لے، آمین۔ ابھی 20 سال جہاد کو ہو رہے ہیں افغانستان میں۔ امریکہ پہلے بھی تباہ تھا، افغانستان میں بھی تباہ ہوا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تباہ ہوگا۔ اللہ اس کو برباد کرے۔ لوگ بہت خوش ہیں کہ فتوحات ہوں گی، آزادی ہوگی، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشی تمام مسلمانوں کو دکھائے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو مزہ آپ لوگوں نے فتوحات سے پہلے مشقت، تکلیف، غربت، فقر و فاقے اور پریشانیوں میں دیکھی ہے نا، وہ فتوحات کے بعد کبھی بھی نہیں دیکھو گے۔ انشاءاللہ چند دنوں بعد افغانستان بالکل آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امریکہ جانے والا ہے، اور اس کے جو خبیث غلام رہ گئے ہیں یہ بھی 2-4 دنوں کے مزدور ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ افغانستان فتح ہو جائے گا انشاءاللہ، افغانستان بالکل آزاد ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ گاڑی میں بیٹھیں گے اور آدھے گھنٹے میں آپ شہر پہنچ جائیں گے، جبکہ اس سے پہلے ہم نے کس طرح زندگی گزاری تھی؟ پورے دن ہم پہاڑوں میں چلتے تھے، ایسا تھا یا نہیں؟ پورے دن پہاڑوں میں چلتے تھے اور دشمن سے ڈرتے تھے، جنگلوں میں راتیں گزارتے تھے، غاروں میں ہم نے راتیں گزاری ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کندھوں پر اور پیٹھ پر اور سر پر اٹھا کر برف باری کے دوران کبھی کہاں گھومتے پھرتے تھے۔ وہ لذت، وہ مزہ آزادی کے بعد نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی والی عمارت بھی دیکھیے، عمارت کے جہاز پر سوار ہو کر قندھار سے کابل تک صرف 45 منٹ میں پہنچا ہوں، اور اب جب جہاد شروع ہوا تو ہم ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنے کے لیے ایک ہفتے پیدل چلے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ قبول کرے۔ اور میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ساتھ چلے ہیں، مہاجرین کے چھوٹے چھوٹے بچے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دروں میں، غاروں میں، اللہ اکبر، کس طرح مشقت اور تکلیف سے انہوں نے وقت گزارا۔ بچے پیدا ہوئے ہیں سفر میں، پیدل جا رہی ہے عورت، مہاجر ہماری بہن، ہماری ماں سفر کر رہی ہے، اور راستے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ بہت تکلیف، بہت مشقت، بہت بڑی پریشانی ہے، لیکن اس تکلیف میں، مشقت میں مزہ تھا اور مزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان جب فتح ہو جائے گا انشاءاللہ، افغانستان جب آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ، تو میں افغانستان سے فوراً نکل جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور کہاں جاؤں گا؟ دوبارہ اس طرح کی تکلیف اور مشقت والی کسی جگہ کو تلاش کروں گا اور وہاں جاؤں گا۔ اور جب پاکستان فتح ہو جائے گا، جب پاکستان آزاد ہو جائے گا، وہاں سے بھی بھاگ جاؤں گا انشاءاللہ، اور پھر ایک ایسی جگہ تلاش کروں گا جہاں اور بھی تکلیف ہو، مشقت ہو۔ اللہ کی محبت میں اس تکلیف، مشقت اور مصیبتوں کا مزہ ہی دوسرا ہے۔ انشاءاللہ فتوحات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ پوری امت کو خوش کرے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوش کرے۔ یہی ہماری منزل تھی کہ افغانستان فتح ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی کام ہے نا، یا کام ختم ہو گیا ہے؟ ہمارا اپنا وطن پاکستان، وہاں پر بھی شرعی نظام جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں جہاد کو
تیز کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں قرآن اور حدیث کا نظام ہو، اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے وطن پاکستان میں کتاب و سنت کا نظام جاری ہو. یا نہیں چاہتے ہو؟ وہ شخص کتنا نادان ہوگا جو ہر اچھی چیز دوسروں کو دیتا ہے اور خود نہیں لیتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھی چیز خود بھی لو، دوسروں کو بھی دو. ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں. مقصد یہاں پر اللہ جل جلالہ نے آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا ہے، اخرجکا، آپ کو آپ کے رب نے نکالا ہے، آپ خود نہیں نکلے ہیں. تو یہ جتنے بھی مجاہدین آج افغانستان، پاکستان، عرب، عجم، چیچنیا اور جہاں کہیں بھی ہیں، ان سب کو اللہ نے نکالا ہے. یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی فوج ہے. اللہ تعالی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں میں ایک کو پسند کرتا ہے اور اسے اٹھا کر کہاں پہنچا دیتا ہے؟ چیچنیا، افغانستان، پاکستان کے جہاد کے میدانوں میں، کشمیر، شام، عراق، فلسطین، جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ وہاں اسے پہنچا دیتا ہے. دیکھو یہ ترکستان والے کتنی دور سے آئے ہیں، 14-15 ملکوں کو کراس کر کے افغانستان اور پاکستان پہنچتے ہیں. اللہ نے انہیں پسند کیا تو اللہ یہاں ان کو لے کر آ گیا. من بیتک بالحق، آپ کے گھر سے آپ کو نکالا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو مہاجر تھے، ان کا گھر کہاں تھا؟ تو مراد اس سے یہ ہے کہ مدینہ طیبہ، یعنی مدینے میں آپ رہتے تھے نا، تو مدینے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا بدر کے میدان کی طرف تاکہ آپ جہاد کریں. بالحق، حق کے ساتھ نکالا. یعنی آپ کی یہ جو جنگ ہے یہ دوسرے بادشاہوں کی طرح جنگ نہیں ہے. بادشاہ کس لیے جنگ کرتے ہیں؟ جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کس لیے جنگ کرتے ہیں؟ ملکوں کو قبضہ کرنے کے لیے، کہ یہ میرے پڑوس میں جو ملک ہے اس کو بھی میں قبضہ کر لوں، اور یہ اس طرف ہے اس کو بھی قبضہ کر لوں. یا ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ پر غصہ آیا ہے تو اس لیے سب فوجوں کو جنگ کے لیے نکالتا ہے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں مرتے ہیں، بس یہ ان کا کام ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا. اور آج بھی ہمارے جہاد کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو قتل کریں. ہمارے جہاد کا مقصد اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، اللہ کے نام کو اونچا کرنا ہے اور شریعت کو نافذ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ طالبان کو دیکھتے ہیں، جب یہ فوج تسلیم ہو جاتی ہے نا، ہار جاتی ہے، بس جاؤ جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ، اس لیے کہ ہمارا مقصد تمہیں قتل کرنا نہیں ہے. اور اب پورے افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ چند دنوں بعد یہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ فوج تسلیم ہو جائے گی، ہار جائے گی انشاءاللہ. اور پھر طالبان کیا کریں گے؟ ان کو چھوڑ دیں گے، بس جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم ایک گندگی تھے یہاں پر، ایک کچرے کی طرح تھے، نکل جاؤ یہاں سے. اور یہ علاقہ صاف و شفاف ہو جائے گا، شریعت کے نظام سے یہ منور ہوگا، روشن ہوگا. بس ہمارا مقصد شرعی نظام لانا ہے، لوگوں کو قتل کرنا نہیں ہے. ہاں، جس کا سر جھکتا نہیں ہے اللہ کے لیے اس سر کو کاٹ دینا ضروری ہے. لیکن جو سر اللہ کے سامنے جھک جائے اور اللہ کے مجاہدین کے سامنے جھک جائے اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، وہ تو ویسے بھی جھک گیا ہے نا، اس کو کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس جائے اپنا کام کرے. یہاں بالحق کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جنگ حق ہے، سچ ہے اور اچھی جنگ ہے، یہ غلط کام نہیں ہے. یہاں پر لوگوں کو جب قتل کیا جاتا ہے یہ اللہ کے لیے قتل کیا جاتا ہے. یعنی جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے نظام کو نہیں مانتا، اسے قتل کیا جاتا ہے. اور جو اللہ کی بات مان لیتا ہے، اللہ کے نظام کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، چاہے اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہو، طالبان اسے معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ شریعت نے یہی کہا ہے کہ معاف کر دو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مسلمانوں کی ایک جماعت
اس جہاد کو ناپسند کر رہی تھی. اس بارے میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ کیوں ناپسند کر رہی تھی مسلمانوں کی جماعت اس جہاد کو. کیا مسلمان بھی جہاد کو ناپسند کرتے ہیں؟ تو اس کی کیا وجہ تھی، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اور اگلے سبق میں ہم جنگ بدر کی تفصیلات بھی پڑھیں گے. جب جنگ بدر کی تفصیلات ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں اس آیت کے معنی بھی سمجھ میں آ جائیں گے کہ مسلمان کیا ناپسند کر رہے تھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب